رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ادعونی استجب لکم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ اے میرے بندو مجھے ہی پکارو کہ میں تمہاری دعائیں مستجاب کرتا ہوں اور اجابت کرتا ہوں۔ دعا انسان کا اپنے پروردگار کے ساتھ ناطہ اور رشتہ مضبوط کرتی ہے۔ جب ہم اپنی حاجات لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دعا مناجات اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں، تو اس دعا مانگنے کے ذریعے سے پروردگار عالم کی جانب سے ہمیں ایک خاص توفیق نصیب ہوتی ہے، ہماری روحوں میں طاقت آتی ہے، اور جو دعا ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے مطلوبہ نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے ہم زیادہ کوشش کر سکتے ہیں، چونکہ ہمیں پروردگار عالم کی جانب سے توفیق شامل حال ہو جاتی ہے۔ راز و نیاز کا جو طریقہ اور دعا کا جو طریقہ ہمیں ہمارے معصوم ائمہ علیہم السلام نے تعلیم دیا ہے، اس سلسلے کی ایک دعائے عرفہ ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے مقدس لبوں سے نورانی کلمات جاری ہوئے۔ ان کلمات میں سے آج جو کلمات ہم نے بیان کرنے ہیں وہ یہ ہیں: یا الہی اشہد بجہدی و جدی و مبلغ طاعتی و وسعی و اقول مؤمنا موقنا الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا فیکون موروثا ولم یکن لہ شریک فی ملکہ فیضاد فی مبتدع ولا ولی من الذل فیرفدہ فیما صنع فسبحانہ سبحانہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا وتفترتا سبحان اللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مولا فرماتے ہیں، بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں اپنی تمام تر کوشش کے ساتھ، گواہی دیتا ہوں اپنی بلند ہمتی کے ساتھ، اور گواہی دیتا ہوں اپنی تمام اطاعتوں کے ذریعے، اور جتنی میرے اندر وسع و توان ہے اپنی تمام تر طاقتوں اور توانائیوں سے گواہی دیتا ہوں، اور مکمل ایمان و یقین کے ساتھ کہتا ہوں۔ کیا گواہی دیتا ہوں؟ کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کس اللہ کے لیے؟ الذی لم یتخذ ولدا فیکون موروثا، وہ پروردگار لائق تعریف ہے کہ جس کا کوئی فرزندی کا ناطہ رشتہ کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی خدا کا وارث بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزہ ہے جسمانی صفات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزہ ہے اس سے کہ اس کا کوئی ولد ہو، اس کا کوئی فرزند ہو، نعوذ باللہ۔ اور امام علیہ السلام ان جملات کو لے کر آ رہے ہیں کہ لائق تعریف ہے وہ پروردگار کہ جس کا کسی کے ساتھ کوئی فرزندی کا ناطہ نہیں ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام شرک کی نفی فرما رہے ہیں، اس خاص کر مشرکانہ عقیدے کی کہ جس میں کچھ قومیں اپنی قوم کے برگزیدہ اور اعلیٰ افراد کو خدا کا فرزند مانتے تھے۔ جیسے کچھ یہود میں کنسیپٹ تھا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا میجارٹی کرسچینٹی میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے فرزند ہیں۔ مگر ہماری اسلامی تعلیمات
اس عقیدے کی شدت سے مذمت کرتی ہیں اور نفی کرتی ہیں۔ اسلامی تصور کے مطابق، ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کے ساتھ فرزندی کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بیٹے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اگر ہم یہ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی فرزندی کا کسی کے ساتھ رشتہ ہے، تو اس میں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ خداوند عالم ہم جسمانی اور میٹیریل موجودات کی طرح ہی کوئی جسمانی چیز ہے، در حالانکہ خداوند عالم جسمانیات سے منزہ ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ واضح ثبوت ملتا ہے کہ جو غالیانہ عقائد پائے جاتے ہیں مختلف مذاہب میں کہ جب خداوند عالم جسمانیات سے نہیں ہے، اللہ کے صفات ہم جیسی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود میں جسمانی اعضاء و جوارح نہیں ہیں، اور جب جسمانی تقاضے نہیں ہیں اس میں، جسمانی صفات نہیں ہیں اس میں، تو جسمانی اثرات اور ایفیکٹس بھی نہیں ہو سکتے۔ کہ جب پروردگار ایسا وحدہ لا شریک ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کسی نے جنا ہے، تو پس کسی شخص کو اس مقام الوہیت تک لے جانا غلو ہے۔ کوئی کہے اپنے فرقے کے امام کو نعوذ باللہ کہ یہ ربوبی صفات کا مالک ہے یا خدا ہے، کوئی اپنے نبی کو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ خدا کا بیٹا ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، چونکہ واجب الوجود ذات سبحانہ کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزہ ہے، برتر ہے اس سے کہ وہ کسی جسم میں ظاہر ہو یا اشکار ہو، یا اس کا کسی جسم کے ساتھ ایسا ناتا ہو کہ نعوذ باللہ کسی کو اس کا فرزند کہا جا سکے۔ اور امام علیہ السلام اس قرآنی عقیدے کو دعائیہ جملات میں لا کر پیش کر رہے ہیں کہ لائق حمد و ستائش و تعریف ہے وہ پروردگار جس کا کوئی فرزند اور ولد نہیں کہ کوئی اس کا وارث قرار پا سکے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي مُلْكِهِ، اور اللہ کی اس وسیع کائنات میں کوئی پروردگار کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا مثل نہیں ہے، کوئی اس کا مانند نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے کہ اگر کوئی اس کا شریک ہوتا تو اس کی کائنات میں، اس کے ملک میں، اس کے قوانین میں کوئی اس کے ساتھ تنازع اور جھگڑا اور تضاد بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے مبرہ ہے۔ وَلَا وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ فَيُرْفِدُ فِي مَا صَنَعَ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازل سے کوئی یاور اور مددگار نہیں ہے کہ جس کی مدد سے یا جس کے مشورے سے یا جس کی مشاورت سے پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ہو۔ کیوں اس کا کوئی یاور مددگار نہیں ہے؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مطلقاً بے نیاز ہے۔ اگر اسے کسی یاور کی ضرورت ہوتی جس کے مشورے سے کائنات کو خلق کرتا تو نعوذ باللہ خداوند عالم کسی کا محتاج ہوتا، اور جو محتاج ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ فسبحانہ سبحانہ، اللہ منزہ ہے اس بات سے کہ جو مشرکین اس کی طرف نسبتیں دیتے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اب کتنا پیارے طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قرآنی توحید کو دعائیہ کلمات میں تبیین فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور معبود ہوتا، تو یہ زمین و آسمان بکھر جاتے، ٹوٹ جاتے، باطل ہو جاتے۔ کیونکہ اگر کوئی اور خدا ہوتا خدا کے مقابل میں تو اس نے اپنی قدرت چلانی تھی، اس نے اپنے نظام سیٹ کرنے تھے۔ جو دو طاقتیں مقابل میں آ جائیں تو ہمیشہ وہاں پہ نقصان ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے اور تباہی ہوتی ہے، جس کی مثالیں ہم اپنے زمین پر موجود کئی بادشاہی نظاموں سے لے سکتے ہیں کہ اگر ایک امپراٹوری میں بادشاہ حکومت کر رہا ہے، سلطنت سنبھالے ہوئے ہے، اور ایک اور ساتھ اس کے بغل ہمسائے میں دوسرا بادشاہ ہو، تو دونوں بادشاہوں کے آپس میں ٹکراؤ رہتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، جدال ہوتے ہیں، تنازع ہوتے ہیں، بربادیاں ہوتی ہیں۔ یہی تصور قرآن میں توحید کا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی خدا ہوتا تو دونوں خداؤں کی طاقتیں آپس میں جنگ میں رہتی ہیں،
اور یہ زمین و آسمان پابرجا نہ رہتے، زمین و آسمان میں استواری نہ رہتی، یہ ہر چیز نابود ہو جاتی۔ سبحان اللہ الواحد الاحد، منزہ ہے وہ پروردگار جو اکیلا تنہا ہے، واحد ہے۔ واحد ہے یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے، دو خدا نہیں ہو سکتے، تین نہیں ہو سکتے، چار جو عدد میں آتا ہے نا واحد، کہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسے بولتے ہیں واحد، جہاں سے شرکت کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور آحد اس وقت پروردگار عالم کی ذات کو کہتے ہیں کہ جب ہم اس کی ذات میں اعضاء و جوارح کی نفی کر رہے ہوں، وہ آحد ہے۔ آحد ہے کہ اس کی ذات اجزاء سے نہیں بنی، جس طرح ہم اس اپنی میٹیریل ورلڈ میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کچھ اجزاء سے بن کے تشکیل پاتی ہے۔ ذات پروردگار عالم وہ سبحان منزہ اور قدوس ذات ہے کہ جس میں اجزاء کا تصور کرنا ہی باطل ہے، غلط ہے، کیونکہ جہاں پر اجزاء ہوتے ہیں اجزاء میں ترکیب پائی جاتی ہے، اجزاء کو کوئی ذات ملا کر ایک شے بناتی ہے۔ بس جو چیز اجزاء سے ترکیب شدہ ہو اسے ایک تو اجزاء کی محتاجی ہوتی ہے کہ اگر اجزاء نہ ہوتے تو چیز ہی نہ بنتی۔ مثال کے طور پر اگر ایک ہم کرسی دیکھ لیتے ہیں، کوئی ٹیبل دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی گھر دیکھ لیتے ہیں بنا ہوا، تو اس میں جتنے اجزاء شامل ہیں اگر ایک ایک جز کو نکال دیں گے تو وہ ذات خراب ہو جائے گی۔ ایک گھر ہے جی، اس کی دیواریں ہیں، دروازے ہیں، اس کی چھت ہے، آپ کے وہ گھر ہو دیواریں نکال لیں، وہ گھر ہو چھت نکال دیں تو گھر ختم ہو جائے گا۔ جو چیز اجزاء سے تشکیل پاتی ہے اسے اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ قائم رہے، اگر اجزاء نہیں ہوں گے تو وہ ذات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسے نہیں ہے کہ اس کے اجزاء تصور کیے جا سکے، نہ تصور کی حد تک اس میں اجزاء سوچے جا سکتے ہیں، نہ اس کی ریالٹی میں کوئی اجزاء ہیں، چونکہ وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہے تو اسے اجزاء کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں آحد ہے۔ اور صمد ہے، صمد ایسے بے نیاز ذات کو بولتے ہیں جو مخلوقات کی تمام ضرورتیں خود پوری کر رہا ہو مگر اس کے خزانوں میں کوئی نقص نہ آئے۔ صمد ایسی بے نیاز ذات کہ جو مخلوقات کی تمام تر ضروریات پوری کرتا ہے لیکن اس کے کمال میں کوئی نقص نہیں آتا، اس کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ الذی لم یلد ولم یولد، وہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے کہ جسے نہ کسی نے جنا ہے، کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، ولم یولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ حمدا یعادل حمد ملائکتہ المقربین۔ اور امام علیہ السلام بارگاہ پروردگار میں عرض کرتے ہیں، پروردگار تو لائق حمد ہے اور میں تیری ایسی حمد بجا لاتا ہوں جو حمد تیرے مقرب فرشتے بجا لاتے ہیں۔ ملائکہ میں انواع و اقسام کی موجودات ہیں کہ جس طرح زمین پر مختلف موجودات پائی جاتی ہیں، ملائکہ میں بھی مختلف مراتب اور کیٹیگریز کے ملائکہ ہیں۔ کچھ ملائکہ وہ ہیں کہ جو اس مادی جہان کی تدبیر چلا رہے ہیں، یہ سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، ستارے گردش میں ہیں، سیارے حرکت میں ہیں، ان موجودات کی حرکات کو کنٹرول کرنے والے ملائکہ جو اس دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، یہ ملائکہ مقرب نہیں کہلاتے، یہ جنود ملائکہ بولے جاتے ہیں کہ جو تدبیر کر رہے ہیں کائنات کی۔ مقرب ملائکہ وہ ہیں جو حاملین عرش ہیں۔ حاملین عرش ملائکہ بڑے بڑے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام۔ 4 بڑی خدائی طاقتیں کہ جو خدا کے عرش و اقتدار کے ساتھ ہوتی ہیں، ان 4 بڑے فرشتوں کو مقربین بولتے ہیں، جو مقربین بارگاہ ربوبی ہیں۔ اور امام علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، پروردگار میں تیری ایسی حمد بجا لاتا ہوں جو تیری حمد تیرے مقرب ملائکہ بجا لاتے ہیں۔ وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور ایسی حمد تیری میں بجا لانا چاہتا ہوں جو تیرے بہترین برگزیدہ رسل نے انجام دی۔ وصلی اللہ علی خیرتہ
محمد خاتم النبیین، اور اللہ کا درود و سلام ہو ان کے برگزیدہ بہترین نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کی پاکیزہ آل پر، وآلہ الطیبین الطاہرین المخلصین، ان کے وہ پاکیزہ آل کہ جو طیب و طاہر ہیں، جن کے وجود میں کوئی خرابی اور غلطی نہیں ہے، جن کے کردار میں کوئی نقص و نقصان نہیں ہے، اور وہ تیرے مخلصین ہیں جنہیں تو نے خالص بنا کر بھیجا ہے، جنہیں تو نے اپنی توحید کے لیے اور اپنے دین کے لیے خالص کیا ہے، اور جنہیں پروردگار خالص کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر کبھی شیطان کو مسلط نہیں ہونے دیتا، شیطان ان کے کردار میں، ان کی سوچ اور گفتار میں کبھی دخل نہیں دے سکتا، یعنی معصوم وہ شخصیات جو پاکیزہ کردار کی مالک ہوں، جو طیب گفتار کی مالک ہوں، جن کے کردار میں شیطان کا کوئی رخنہ نہ ہو، خلل نہ ہو، معصوم ہستیاں ہیں۔ درود و صلوات و سلام بھیجنے کے بعد اب یہاں سے ایک دعائیہ جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ اگر واقعاً ہم اسے درک کر لیں تو ہمیں لرزا دینے والا جملہ ہے۔ اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک، اے پروردگار مجھے اپنا ایسا خشیت والا بندہ بنا کہ جو ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہو۔ اب یہ دعا ایک امام معصوم مانگ رہے ہیں، اے پروردگار تو مجھے میرے قلب میں ایسی خشیت عطا فرما کہ جیسے میں تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، تو وہ ہر جگہ پہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لیکن انسانوں میں کوئی ایسا انسان صاحب کمال بن جائے جو اللہ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہو، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے والے لوگ تین طرح کے کیٹیگرائز میں آتے ہیں۔ ایک وہ عام سادہ معرفت کے لوگ ہوتے ہیں جو مانتے ہیں جی اس کائنات کا کوئی خالق ہے، بس اس سے آگے کوئی معرفت نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ ایسے کنسیپٹ دیے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کے جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ایسے ہاتھ ہوں گے، جیسے ہمارا چہرہ ہے ایسا چہرہ ہوگا، جیسے ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں نعوذ باللہ خدا ایسے کسی کرسی پہ بیٹھے، ایک جسمانی تصور خدا کا۔ یہ سادہ لوح عوامی تصورات ہوتے ہیں، سادہ لوح عوامی تصورات کہ جی خدا ہے کہیں آسمانوں میں بیٹھا ہے اور وہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا نخواستہ اس کی ہماری طرح اعضاء و جوارح ہوں گے۔ یہ سادہ تصور ہے، ایک طرح کا مشرکانہ تصور ہے خدا کے بارے میں۔ اسی تصور کی وجہ سے ہر زمانے میں مشرک قومیں اپنے خدا کا کوئی نہ کوئی بت بنا ڈالتی تھیں، جی ہمارے سامنے رہے، ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں، اسے پتہ ہو ہم اسے عبادت کر رہے ہیں، اور ہم بھی دیکھ رہے ہوں کہ ہم کسے مان رہے ہیں، کس کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی سادہ ذہن کے عوامی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو شرک تک چلے جاتے ہیں۔ دوسرا گروہ اہل معرفت کا وہ ہوتا ہے کہ جو پروردگار عالم کو خالق کائنات بھی مانتا ہے، ہر طرح کی کمال کی صفات بھی اس طرف نسبت دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقائص سے منزہ جانتے ہیں۔ ہاں خالق ہے وہ پروردگار کائنات کا، خالق ہے انسانوں کا، ہر طرح کے کمال کا مالک ہے، علم و قدرت و حیات کا مالک ہے، لیکن اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا، جسمانی اعضاء سے وہ منزہ ہے۔ انہیں صاحبان عقل کہا جاتا ہے کہ جو اولی الالباب ہیں۔ اور تیسرا درجہ ان مومنین کا ہے، ان صاحبان معرفت کا ہے جو پروردگار عالم کو دل کی گہرائیوں سے پہچانتے ہیں، جنہیں عرفاء بولا جاتا ہے۔ یہ صاحبان عقل سے اوپر ہوتے ہیں عرفاء۔ اگر عرفاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اپنی ذات کا مکمل تزکیہ کرنے سے حاصل کی ہو اور تعلیمات محمد و آل محمد کی روشنی میں پروردگار تک پہنچا ہو ایسا عارف، تو وہ پروردگار کو ہر جگہ حاضر جانتا ہے۔ جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پورا عالم خدا کے محضر میں ہے، خدا کے حضور میں ہے، اور جب انسان پروردگار کو ہر جگہ حاضر دیکھے کہ وہ میرے شہرگ حیات سے بھی میرے زیادہ قریب ہے، وہ میری دل کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، اور وہ میرے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، تب انسان معصیت نہیں کرتا،
چونکہ اب اسے اپنے پروردگار کی عظمت کا ادراک ہے کہ اگر میں خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے پھر بھی گناہ کروں تو اس کی نگاہ رحمت سے گر جاؤں گا، اس کی نگاہ رحمت سے میں گروں گا تو پھر اس قابل نہیں رہوں گا کہ کیسے گناہ کر کے پھر آ کر اس کے ساتھ مناجات کا سلسلہ قائم کروں۔ اب ذرا سوچیں نا انسان، چھوٹی سی مثال کہ اگر ماں باپ کے سامنے ایک بچہ آتا ہے اور کوئی غلطی کر آتا ہے، ماں باپ کے سامنے بچہ آئے کہ جس نے غلطی کی ہو، تو وہ ماں باپ سے روبرو ہونا مشکل ہو جاتا ہے بچے کے لیے کہ میں نے وہ غلطی کی ہے، میری ماں جانتی ہے یا باپ جانتا ہے، میں ان کی آنکھوں میں کیسے آنکھیں ملاؤں، کیسے انہیں فیس کروں۔ ایک عام تصور ہے کہ بچہ گناہ کر کے اپنے ماں باپ کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے، تو وہ انسان جو پروردگار کو ہر جگہ حاضر مان رہا ہو اور اپنے اعمال پہ اسے ناظر مان رہا ہو کہ ہر وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ان اللہ بصیر بما تعملون، جو عمل کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کنسیپٹ آج انسان کی جان میں کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں اس کے محضر میں ہوں، تو پھر انسان گناہ نہیں کرتا، گناہوں سے بچ کر پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ اب گناہ کروں گا تو وہ رب جو ہر وقت نعمتیں مجھے دے رہا ہے، وہ رب کی جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے میں نے نیاز و مناجات کے لیے اور دعا و عبادات کے لیے، کیسے اسے فیس کروں گا میں؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر جاننے والا انسان گناہ سے بچتا ہے تاکہ اس کی نگاہ رحمت سے گر نہ جائے۔ اور کتنا خطرناک یہ مرحلہ ہوتا ہے، اور واقعی اتنا افسوسناک مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کسی کی نگاہ سے گر جائے۔ آزما لیں اپنی زندگی میں، کوئی آپ کا محبوب ہو، کوئی آپ کو زیادہ چاہنے والا ہو اور وہ آپ سے نظریں پھیر لے، کتنا رنج دہ اور تکلیف دہ مقام ہوتا ہے کہ جی ہم کسی کے سامنے گئے ہیں، وہ ہمیں کوئی ویلیو نہیں دے رہا، کوئی وقت نہیں دے رہا، کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہمیں، اتنا اس کی نظروں سے گر گئے ہیں کہ اب وہ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اسی صورتحال میں ہوتا ہے وہ بامعرفت انسان جو ہر وقت رب کو حاضر جان رہا ہے کہ جو پروردگار مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میرے اعمال پہ حاضر ہے، وہ مجھے ہر وقت عطائیں بھی کرتا جا رہا ہے، مجھ سے نگاہ رحمت نہیں پھیر رہا، تو بامعرفت انسان خوف کھاتا ہے، ڈر جاتا ہے، عظمت پروردگار کے سامنے خشیت دل میں آ جاتی ہے کہ نہیں اب غلطی نہیں کرنی، اب گناہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کی رحمتوں کا سلسلہ ہمیشہ میرے تک پہنچ رہا ہے۔ غلطی کروں تو خدا نخواستہ کہیں اس کی نظروں سے گر نہ جاؤں، وہ اپنی نگاہ رحمت پھیر نہ لے۔ جب انسان اپنے رب کی نگاہ رحمت سے گر جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگاہ رحمت انسان سے پھیر لیتا ہے تو اس انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، جاؤ اپنے کردار کو کیسے بھلا تم سنبھال سکتے ہو۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام کی تعلیم دی گئی دعاؤں میں سے ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہ دعا کرو، الہی لا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، کہ جب تو مجھ سے نگاہ رحمت پھیر لے اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے تو پھر میں اپنا کردار نہیں سنوار سکوں گا، پھر اپنے آپ کو نہیں بنا سکوں گا، پھر غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جاؤں گا۔ لہٰذا انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے ربا ہمیں اپنے حال پہ نہ چھوڑنا، چونکہ ہم اپنے حال پہ چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر غلطیوں پہ غلطیاں کریں گے، پھر گمراہی کے راستوں میں گرتے چلے جائیں گے، اور پھر ہمارا انسانیت میں کمال پانا ممکن نہیں ہوگا۔ انسانیت میں کمال تبھی انسان پا سکتا ہے جب نگاہ رحمت پروردگار میں ہی رہے، اللہ اسے اپنے حال پہ نہ چھوڑے۔ اور ایک امام معصوم علیہ السلام کی زبان سے نکلا یہ کلمہ کہ اے پروردگار تو مجھے ایسی خشیت عطا فرما گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تیری عظمتوں کو نظارہ کر رہا ہوں، تیرے علم و قدرت کی بساط میں رہ رہا ہوں، تیرے سامنے میں جی رہا ہوں، مجھے بھی ایسا فرقان عطا فرما، ایسی معرفت اور ایسی دید عطا فرما کہ میں ایسے عمل کروں جیسے میں تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہوں، یعنی میں ایسے عمل کروں کہ میرے عمل میں کوئی خطا نہ ہو، کوئی لغزش نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو۔ وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ، اور اے پروردگار تو مجھے باسعادت بنا دے، سعادت مند بنا دے،
اس کا راز کیا بتایا امام علیہ السلام نے کہ میری سعادت مندی یہ ہے کہ تو اپنا تقویٰ مجھے عطا فرما. یعنی انسان کا سعادت مند جینا تقویٰ کے ساتھ مشروط ہے. با تقویٰ ہوگا تو سعادت مند ہوگا، با تقویٰ ہوگا فلاح یافتہ ہوگا، با تقویٰ ہوگا تو نجات یافتہ اور کامیاب انسان بنے گا. اور تقویٰ یعنی اپنی ذات کو محفوظ کر لینا، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا کہ جو چیز انسان کو قرب پروردگار سے ہٹا کر آتش جہنم کا ایندھن بنا دے. شیطانی وسوسہ، جاہلانہ خرافات، جاہل معاشروں کی رسومات، دین میں ڈالی جانے والی بدعتیں اور خرافات، یہ سب چیزیں تقویٰ کے ساتھ سازگار نہیں ہیں. تقویٰ یعنی وہ عاقلانہ اور روحانی معیار زندگی جو پروردگار عالم نے انسان کے لیے طے کیا ہے. تقویٰ یعنی انسانی زندگی کا معیار جو ذات پروردگار کو پسند ہے. بس تقویٰ صرف خوف میں خلاصہ نہیں ہوتا کہ ڈر جانا. تقویٰ یعنی اپنی زندگی میں وہ آئین اور اصول اپنانا جو ذات پروردگار نے طے کیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے. ہاں ایک مرحلے پہ تقویٰ خوف میں بھی آ جاتا ہے کہ جب انسان برے اعمال کا مالک ہو، اچھے کردار اس میں نہ پائے جاتے ہوں تو اس کے برے کردار کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جہنمی بن جاتا ہے. ہاں اب انسان کو اپنے انجام دیے اعمال کے نتائج سے خوف آتا ہے کہ میں ایسا کردار نہ اپناؤں کہ جس کے نتیجے میں مجھے جہنم کا ایندھن بننا پڑے. خوف آ گیا. یہاں پہ خوف انسان کے کیے اعمال و کردار کے نتیجے میں جو پیدا ہو رہا ہے، یہ خوف ایسا ہے کہ لوٹ کے جائے گا خوف الہی کی جانب کہ پروردگار تیرا بنایا ہوا نظام ایسا ہے، تیرے بنائے ہوئے احکام ایسے ہیں کہ جن احکام اور قوانین سے سرپیچی کی میں نے، ان قوانین کو میں نے پش دکھائی، ان قوانین کو میں نے اگر پائمال کیا خدا نخواستہ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرا راستہ جہنم کی جانب جائے گا. اب یہاں پہ خوف آتا ہے انسان کو. یہاں خوف آتا ہے اپنے اعمال و کردار کے نتائج سے اور خدا کی جانب سے طے شدہ سزا سے خوف آتا ہے. یہاں پہ ایک معنی تقویٰ کا بن جاتا ہے خوف کھانا. خدا سے خوف کھانا ہے نہ یہ کہ ذات پروردگار سے خوف کھانا کہ جو رحمان و رحیم ہے، بلکہ خوف کھانا خدا کے عادلانہ نظام سے کہ جو اس نے قوانین کا سلسلہ قائم کیا ہے، ان قوانین کے نتیجے میں برے انسان کو سزا مل جائے گی. بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ ایک انسان کو کہیں اپنے ساتھ وزٹ پہ لے جائیں جنگل میں اور اس سے بتائیں کہ تو نیا آیا ہے جنگل میں، اگر جنگل میں تو نے سفر کرنا ہے تو میرے ساتھ ساتھ چلنا، ذرہ برابر میرے سے دور نہ ہونا. اگر تو مجھ سے دور ہو گیا تو کہیں کھائی آ جائے گی جو تجھے راستہ معلوم نہیں ہوگا تو گر جائے گا. بالکل اسی طرح ایک نظام طے کیا پروردگار نے ہدایت کا کہ اے انسان اگر تجھے میں دنیا میں بھیج رہا ہوں تو دنیاوی زندگی میں جا کر خود ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتا، خود اپنی عقل کی بنا پر سعادتیں ڈیفائن نہیں کر سکتا. اگر تجھے دنیا میں رہنا ہے، باسعادت جینا ہے، ہدایت مند جینا ہے اور کامیابیاں پانی ہیں تو تمہیں ان رولز کو فالو کرنا ہوگا جو تیرے پروردگار نے بنائے ہیں. ہاں ان اگر رول سے ہٹو گے تو پھر کہیں ہلاکت ہے، کہیں رسوائی ہے، کہیں گمراہی ہے اور کہیں جہنم کی سزا ہے. بس جہنم کی سزا پروردگار عالم نے یوں نہیں بنائی کہ بس کسی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا، نہیں. جہنم کی سزا وہ طے شدہ راستہ ہے جو ایک بد کردار آدمی خود طے کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے، یہ میں سزا پاتا ہے. وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، اور اے پروردگار اگر میں تیری معصیت کرتا ہوں تو اس معصیت میں مجھے شقی القلب نہ بنا. امام علیہ السلام کا یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کا گناہ گار بن کے جینا، معصیت کے راستے پہ جینا خود انسان کو شقی القلب بنا دیتا ہے. شقی القلب کسے کہتے ہیں؟ شقی القلب انسان وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں سعادت نہ ہو، جس کی زندگی میں کامیابی کا کوئی ایسا سامان نہ ہو جو اسے آخرت میں سرخرو کر دے. شقی القلب انسان یعنی وہ انسان کہ جس کے دل پر خدا نے تالے لگا دیے ہوں.
شقی القلب انسان وہ انسان کہ جو حق کا دشمن بن جائے، شقی القلب انسان کہ جو خدا کے حکم کو آسانی سے روند ڈالتا ہو۔ شقی القلب انسان بعض دفعہ خدا کی آیات کو ٹھکراتے جھٹراتے ہیں، نعوذ باللہ آسمانی کتابوں کو آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح شقی القلب انسان خدا کے احکام کو روندے چلے جاتے ہیں کہ کوئی انہیں فرق نہیں پڑتا، حکم خدا ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور امام علیہ السلام عرض کر رہے ہیں پروردگار اگر ہم معصیت کرتے ہیں تو ان معصیتوں کے ذریعے ہمارے دل پہ تالے نہ لگا دے کہ ہم شقی القلب ہو جائیں اور حق کے دشمن ہو جائیں۔ وَخِرْ لِي فِي قَضَائِكَ وَبَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ، اور پروردگار قضاء کے قوانین کے سلسلے میں میرے لیے بہترین کا انتخاب فرما اور میری تقدیر میں تو برکت ڈال، کہ جو اسباب تو نے فراہم کیے ہیں میری زندگی گزارنے کے لیے، جو قوانین تو نے طے فرمائے ہیں جس کے ذریعے سے میری تقدیر اچھی یا بری بننی ہے، میری تقدیر میں تو برکت ڈال۔ حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت، اے اللہ میری ایسی بہترین قضا بنا، میری تقدیر میں ایسی برکت ڈال یہاں تک کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ جو چیزیں میری تقدیر میں تاخیر سے آنی ہیں انہیں جلدی اپنانے کی کوشش نہ کروں، اور جو جلدی طے ہونا ہے میں اسے تاخیر میں نہ ڈالوں، اس قابل بنا دے مجھے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام بارگاہ ربوبی میں تقدیر و قضاء سے مربوط یہ دعا کر کے رب العالمین سے مناجات کر رہے ہیں، اے پروردگار مجھے ایسی کامل عقل اور کامل انسان بنا دے کہ جو کچھ میری تقدیر میں لیٹ طے ہوا ہے اسے میں جلدی اپنانے کی کوشش نہ کروں۔ یعنی ایسا دور اندیش اور سنجیدہ انسان کہ جو اپنی تقدیر و قضاء میں جلد بازی نہیں کرتا اور وہ امور کہ جو اسے جلد نبھانے چاہیے ان میں لیٹ نہیں کرتا۔ یہاں پہ انسان کو بہت ہی عقلی دقتیں چاہیے، ایسی عقلی دقتیں کہ خود سوچے اپنی روٹین لائف کو کہ میرے کردار کو دیکھتے ہوئے کون کون سا نتیجہ مجھے جلدی چاہیے اور کون سا نتیجہ میری تقدیر میں لیٹ ہے، بہت عقلی دقتیں چاہیے۔ اور امام علیہ السلام یہ دعا کر کے ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہو کہ اس کی قضاء اور قدر کے سامنے سر تسلیم ہو جاؤ، رضم بقضائک و تسلیم لامرک۔ امام حسین علیہ السلام کی طرح حسینی محمدی مسلمان پروردگار کی جانب سے عطا ہونے والی قضاء اور قدر پر سر تسلیم اور راضی رہتا ہے، اور یہی درس ہے امام حسین علیہ السلام کے اس دعائیہ جملے سے ہمارے لیے کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسی سے ایسا کمال عقل مانگیں کہ اس کمال عقل کی روشنی میں ہم اپنے کردار کے پرفیکٹ بن سکیں، تاکہ پروردگار کی قضاء اور قدر کے سامنے سر تسلیم ہوں، صابر ہوں اور جلد بازی کرنے والے نہ ہوں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ رب العالمین ہمیں امام حسین علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما اور ہمیں امام زمان علیہ السلام کی خاطر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وارث اور آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما بحق محمد و آلہ الطیبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔